اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائی کا خالق مالک بھی تو ہے، خدائی کا خالق بھی مالک بھی تو ہے، تیرے ہاتھ مولا میری آبرو ہے، تیرے ہاتھ مولا میری آبرو ہے، رگے جاں سے بھی تو ہے نزدیک میرے، رگے جاں سے بھی تو ہے نزدیک میرے، مگر مجھ کو پھر بھی تیری جستجو ہے، مگر مجھ کو پھر بھی تیری جستجو ہے، یہ تیرا ریاض اس لیے شادماں ہے، یہ تیرا ریاض اس لیے شادماں ہے کہ تیری طرف اس کا ہر دم رجوع ہے، کہ تیری طرف اس کا ہر دم رجوع ہے، خدائی کا خالق بھی مالک بھی تو ہے، خدائی کا خالق بھی مالک بھی تو ہے، تیرے ہاتھ مولا میری آبرو ہے۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم جہاں اپنے یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار پر تلاوت کلام الرحمن کے ساتھ ساتھ ترجمہ ریاض الایمان ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں، وہیں پر اس اپنے چینل پیر ہادی سرکار پر حمد، نعت شریف، تصوف کے حوالے سے گفتگو اور اہل بیت اطہار کی شان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مناقب اور اس کے ساتھ ساتھ معلوماتی پروگرام بھی، جس میں معروف علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی شخصیات کا تعارف بھی کرایا جا رہا ہے، مختصر۔ تو آج ہم اگلی قسط میں جس ہستی کا تعارف کرانے لگے ہیں مختصر، وہ ہیں استاذ العلماء، شیخ القرآن، علامہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب، چکوال والے اور لنگر شریف والے۔ لنگر شریف یہ جو باتر سے پہلے آتا ہے، تحصیل فتح جنگ میں۔ آپ کا مزار مبارک وہیں ہے اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ چکوال میں ہے، جامعہ اسلامیہ غوثیہ، تالا گنگ روڈ، چکوال۔ تو یہ تحریر ہے جانشین ریاض الملت، برادر عزیز، محقق دوراں، شاعر ہفت زباں، حضرت صاحبزادہ علامہ پیر ابو الحسن واحد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی وسلمہ اللہ تعالی، سجادہ نشین آستانہ علی فیض آباد شریف۔ حضرت استاذ العلماء، شیخ القرآن والحدیث، علامہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب علیہ رحمہ ذیل اٹک کے نامور علماء کرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ کا وصال 1998 میں ہوا۔ ہر سال محرم الحرام میں آپ کا عرس مبارک انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ چکوال میں آپ کی قائم کردہ دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ غوثیہ آپ کی عظیم یادگار ہے۔ آپ کے عرس کی مناسبت سے آپ کے حوالے سے لکھی گئی درج ذیل سطور
ریاض العلم میں شامل اشاعت کی جا رہی ہیں۔ یہ جو مضمون ہے یہ ماہنامہ ریاض العلم مارچ 2002 میں شائع ہوا تھا۔ ہم وہیں سے پڑھ کر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں جو کچھ صاحبزادہ صاحب نے لکھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسکول میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا اور دارالعلوم میں قبلہ والد گرامی علیہ رحمہ سے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ دینی علوم میں فقہ کی مشہور کتاب مونیت المصلی، فارسی ادب میں غالباً کریمہ سعدی اور عربی قواعد شرح میں زنجانی کا درس لیتا تھا۔ میرے ساتھیوں میں برادر عزیز صاحبزادہ محمد عثمان خان واجد اور دیگر 2 اور طالب علم شامل تھے۔ عمر کا اس وقت مشکل سے 10واں 11واں سال تھا۔ چونکہ دن تقریباً سارا سکول میں گزر جاتا تھا، لہذا دینی اسباق کا وقت عموماً عصر کے بعد ہوتا۔ کبھی کبھی عصر کے بعد بھی قبلہ والد گرامی سبق پڑھنے کا فرما دیتے۔ یہاں دینی اسباق کا وقت عموماً ظہر کے بعد ہوتا تھا، یہ تھوڑا مس تھا۔ تو کبھی کبھی عصر کے بعد بھی قبلہ والد گرامی سبق پڑھنے کا فرما دیتے۔ درس کا چونکہ یہ ابتدائی مرحلہ تھا اور شعور کی آنکھیں ابھی اس قدر نہ کھل پائی تھیں، لہٰذا عمر کے تقاضے کے مطابق ہمارا زیادہ میلان درس کی بجائے کھیل کی طرف ہوتا اور اکثر قبلہ والد گرامی برادر عزیز محمد عثمان خان کے کہنے پر چھٹی عنایت فرما دیتے۔ اس درس کی اہمیت اس حوالے سے بھی تھی کہ کتب کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کا درس بھی قبلہ والد محترم ہی سے لیتے تھے، اور ناظرہ قرآن مجید صرف ایک بار نہیں کئی بار آپ ہی کے سامنے زانوئے تلمبز طے کر کے ختم کیا تھا۔ آج سے 17-18 سال پہلے کا یہ منظر اب بھی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے اپنا حسن بکھیرتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ مارچ 2002 میں 17-18 سال تھے، تو اب آگے آپ خود اس میں جمع کر لیں۔ آج سے 17-18 سال پہلے کا یہ منظر اب بھی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے اپنا حسن بکھیرتا نظر آ رہا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں 17-18 سال پہلے کے اس خوبصورت دور میں بیٹھا ہوں۔ اللہ اللہ، گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ۔ انہی مسرت آمیز دنوں میں ایک دن غالباً نماز عصر کے بعد ہم دونوں بھائی اور دیگر ہم جماعت ساتھی قبلہ والد گرامی سے دارالعلوم کی مسجد کے برآمدے میں مسجد کے تیسرے دروازے جو مینار کی طرف ہے کے پاس بیٹھے درس لے رہے تھے۔ اسی دوران سامنے سے مسجد کے باہر کے دروازے سے ایک ہستی اندر داخل ہوئی، سر پر سفید جالی کی ٹوپی اور اس کے اوپر سفید باریک رومال، ایک خوبصورت قد و قامت کی مالک شخصیت۔ والد گرامی قبلہ دیکھتے ہی ادب سے سر جھکائے نہایت سرعت کے ساتھ جوتے اتارنے کی جگہ تک پہنچے اور اس آنے والی شخصیت کا یوں پرتپاک استقبال کیا کہ پھر اللہ
کہ پھر آنکھوں نے دوبارہ وہ منظر نہ دیکھا۔ ہم ان آنے والے شیخ سے واقف تو نہیں تھے، مگر حضور والد گرامی کے اس قدر استقبال و احترام نے ان کے مقام و مرتبہ کو نہ صرف واضح کیا بلکہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا۔ یہ میرا اپنے دادا استاد سے پہلا تعارف تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث ابو ظفر پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب علیہ رحمہ۔ بعد ازاں جیسے جیسے عمر کی ساعتیں گزرتی گئیں اور تعلیم و تعلم کے نئے نئے مرحلے آتے گئے تو حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ کا تعارف بھی بڑھتا گیا۔ جب کبھی قبلہ شاہ صاحب اٹک دارالعلوم تشریف لاتے یا گاؤں لنگر شریف قبلہ دادا جی قدس سرہ کے عرس پر رونق محفل ہوتے تو آپ کی زیارت بھی ہوتی اور شرف ملاقات بھی میسر آتا۔ آپ کی پرجلال آنکھیں، روبدار چہرہ اور متناسب قد و قامت پہلی ہی نظر میں کسی دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ویسے بھی ایک عالم دین جو حقیقی معنوں میں عالم دین ہو، اس کو دیکھتے ہی جہاں اس کی زیارت سے فرحت و انبساط کی لہر دوڑتی ہے، وہیں اسی لمحے اس کا احترام بھی دل میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اور قبلہ شاہ صاحب تو نہ صرف حقیقی معنوں میں عالم دین بلکہ استاذ العلماء تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ شیخ القرآن علیہ رحمہ نے اپنے دور کے نامور اساتذہ سے علوم و فنون کی تکمیل کی تھی، جن میں محدث اعظم پاکستان علامہ شیخ ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد دین بدوی یعنی بدو، یہ جو پلیسر اور پوڑ مینا کے پاس بدو ہے، بدوی المعروف منطقی بابا اور مولانا علامہ فضل حق کریموی علیہ رحمہ نمایاں طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان اساتذہ نے حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ پر کچھ ایسے زرعی نقوش ثبت کیے تھے کہ جن کی چمک آئے دن بڑھتی ہی چلی گئی، اور حضرت شاہ صاحب کے سینے میں علم و فن کی ایک ایسی شمع روشن ہوئی جن سے سینکڑوں نہیں ہزاروں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں نے روشنی لے کر اپنی منزل تک رسائی حاصل کی۔ حضرت والد گرامی قبلہ علیہ رحمہ اکثر آپ کی تدریسی خوبیوں کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ فرماتے کہ حضرت شاہ صاحب کو علوم و فنون کی تدریس میں ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ میں نے جو تقریباً 2 سال آپ سے درس لیا مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ ایک ایک اشکال کو یوں حل فرماتے کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کو علم معقول میں ایک خاص ادراک حاصل تھا۔ منطق و فلسفہ کے پیچیدہ مسائل یوں سمجھاتے کہ جزیات تک کا تفہم حاصل ہو جاتا، اور نہ صرف کتاب کے متن پر گہری نظر رکھتے تھے بلکہ حواشی تک آپ کو ازبر تھے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ سبق کی تقریر کے دوران حواشی میں مذکور تفصیل کی طرف اشارہ فرماتے۔ منطق و فلسفہ کی طرف آپ کے میلان کا اندازہ مجھے ذاتی طور پر آپ کے ساتھ ایک ملاقات میں بھی ہوا، جس سال ہمیں دنیائے اسلام کی مشہور درسگاہ
جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد میں دورہ حدیث کے بعد سن 2 دستار فضیلت سے نوازا گیا تو اس موقع پر حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ وہاں موجود تھے، بلکہ آپ ہر سال وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ غالباً نماز مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ میں اور برادر اکبر صاحبزادہ ابو الحامد محمد اکرام علوی زیدہ حبہ کسی صاحب کی تلاش کے سلسلے میں مہمان خانوں کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں علم ہوا کہ فلاں کمرے میں حضرت شاہ صاحب قبلہ اور مولانا اورنگزیب قادری تشریف فرما ہے۔ ہم دونوں بھائی آپ کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا اورنگزیب قادری جو کہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑے شفقت آمیز لہجے میں اہلاً و سہلاً کہا۔ کچھ دیر بیٹھنے اور احوال پرسی کے بعد حضرت شاہ صاحب ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، آج سند فراغت اور دستار فضیلت کے حصول کے بعد اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھنا، گویا وہ فرما رہے تھے کہ آپ کے پڑھنے کا اب وقت آیا ہے۔ اس کے بعد جتنا بھی مطالعہ میں وسعت پیدا کرتے جاؤ گے وہ تمہارے لیے اکثیر ثابت ہوگی۔ پھر اپنے خاص میلان کے پیش نظر منطق کے حوالے سے پوچھا کہ منطق میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے کچھ کتابوں کے نام گنوائے کہ اسحاقوجی، مجموعہ منطق، مرکات، شرح تہذیب، قطبی، ملا حسن وغیرہ۔ کتابوں کے نام سننے کے بعد فوراً آپ نے سوال کیا کہ کلی مشقق کون سی ہوتی ہے؟ میں تو خاموش رہا، جبکہ برادرم نے کچھ تأمل کرنے کے بعد کہ اب کچھ کہوں یا نہ کہوں سوال کا جواب دیا۔ دوسرا سوال آپ کا بلاغت کی کتابوں کے حوالے سے تھا کہ اس فن میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ برادرم نے علامہ تفتازانی کی مختصر المعانی کا نام لیا۔ اس دوران مولانا اورنگزیب قادری جو یہ ساری باتیں سن رہے تھے حضرت شاہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فوراً گویا ہوئے، قبلہ آپ نے تو امتحان لینا شروع کر دیا ہے، یہ کوئی امتحان کی جگہ ہے؟ شاہ صاحب قبلہ نے اپنی گفتگو کا انداز بدلا اور نصیحت کے لہجے میں فرمانے لگے، اب یہاں سے جا کر تم نے ان علوم و فنون کو چھوڑ نہیں دینا اور اپنے آپ کو فارغ التحصیل نہیں سمجھنا، بلکہ اس سلسلہ کو جاری رکھنا ہے۔ تمہیں میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم ایک نامور باپ کے بیٹے ہو اور یہ علوم و فنون تمہارے گھر کا سرمایہ ہے۔ مستقبل میں تمہیں اس سرمایہ کو دوسرے حقداروں تک منتقل کرنا ہے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ بات بہت دور نکل گئی ہے اس واقعہ سے جہاں حضرت شیخ القرآن کی دینی علوم کے ساتھ محبت اور ان کی اشاعت کے لیے آپ کے اندر کار فرما جذبے کا علم ہوتا، وہیں منطق کی طرف آپ کے خاص میلان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ کی ذات خوبیوں کا ایک حسین مرقع تھی۔ کون سا علم تھا یا کون سا ایسا فن تھا جس پر آپ کو دسترس حاصل نہ تھی؟ آپ بیک وقت شیخ شریعت بھی تھے اور شیخ طریقت بھی، شیخ القرآن بھی اور شیخ الحدیث بھی، شیخ المناطقہ بھی اور شیخ الفقہ بھی۔ غرض فن خطابت ہو یا فن مناظرہ، ہر میدان میں آپ کامیاب و کامران نظر آتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا رحمت کند عاشقان پاک تینت را۔ یہ بات ہے یعنی یہ ملاقات ہے 3 جنوری 1995 کا دن جناب، فیصل آباد شریف، جس دن
ہم تینوں بھائیوں اور یعنی فقیر کی اور برادر عزیز حضرت صاحبزادہ پیر ابو الحسن واحد رضوی صاحب کی اور برادر عزیز حضرت صاحبزادہ پیر قاری محمد عثمان خان واجد صاحب کی اور برادر عزیز حضرت صاحبزادہ پیر محمد عتیق الرحمان ولی صاحب کی فیصل آباد شریف میں دستار بندی ہوئی تھی درس حدیث شریف کی، دورہ حدیث شریف کی۔ تو شاہ صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے مزار مبارک پر، دربار مبارک پر، آستانہ عالیہ لنگر شریف نزد 72 اللہ تعالیٰ کی ذات کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامیوں ناصر ہو۔ ہماری مجلس میں اس وقت بہت سارے عزیز ہماری گفتگو سن رہے ہیں، لیکن خاص طور پر ہمارے عزیز جناب حافظ ساجد صاحب جو جامعہ میں پڑھتے بھی رہے ہیں، تو وہ پہلے تو عرب شریف ہوتے تھے، اب بھی یقیناً ادھر ہی ہوں گے۔ بہرحال دوسرے بھی عزیز یہاں اس وقت جن کا نام سامنے آ رہا ہے رفاقت علی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دوسروں سمیت جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی خصوصی طور پر سلامت رکھے، ان کے رزق میں، کام میں برکت فرمائے۔ اللہ حافظ۔